پروگرام راز ٹیکس میں ایک بار پھر خوش آمدید. جی زید صاحب، ہم بات کر رہے تھے گولڈ اینڈ سلور بلین کی، ہم بات کر رہے تھے اشرفیوں کی، اس سے آگے پلیز بات. دیکھیے، یہ بات اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ پورا کفر کا نظام جو اس وقت گلوبل اکنامک سسٹم جو زائنسٹ نے بنایا ہوا ہے، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ دنیا دوبارہ گولڈ اور سلور سٹینڈرڈز پہ نہ چلی جائے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے دوبارہ نہ آ جائیں. کفر، یقین کیجئے کہ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن کفر کا پورا نظام قائم ہے اس بات کو مینٹین کرنے کے لیے کہ دوبارہ سے تاریخی طور پر انسان جو ہزاروں سال سے ہمیشہ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتا رہا. دیکھیے ہوتا کیا تھا پہلے کہ یا بارٹر کرتے تھے لوگ، یعنی مال کے بدلے مال، گندم لے لیا اور اس کے بدلے کوئی سلور لے لیا، کوئی یا سلک لے لیا، یا کھانے پینے کی چیزیں ایکسچینج کر لی، یا سونے میڈیم آف ایکسچینج سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے. دیکھیے کرنسی بنیاد ہوتی ہے کسی بھی اکنامک سسٹم کی. کرنسی کون سی ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی اور انسانوں کی تاریخ میں بھی، مسلمان اکنامک سسٹم میں بھی، قرآن میں بھی، سنت میں بھی کرنسی پہ بہت زیادہ ایمفسس ہے. اللہ نے جب بھی قرآن میں ذکر کیا ہے تو درہم اور دینار کا ذکر کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں درہم اور دینار کا ذکر ہوا ہے، یعنی سونے اور چاندی کے سکے. تھے مسلم اکنامک سسٹم جو جسٹ بیلنسڈ اکنامک سسٹم ہے، سونے اور چاندی کے سکے پہ بنیاد کرتا رہا ہے. انسانی تاریخ سونے اور چاندی پہ، یعنی جیسے بات ہم نے عرض کی کہ چاہے رومن اسپارٹن امپائر اٹھا لیں یا منگولین امپائر اٹھا لیں، سونے اور چاندی کے سکے ہی چلا کرتے تھے. اس کے بہت سارے فائدے تھے. اس کی پہلی فائدہ یہ تھا، دیکھیے جو کرنسی ہوتی ہے اس کی ایک فنڈامنٹل کوالٹی یہ ہے کہ اس کی ویلیو اس کے اندر ہونی چاہیے. یعنی سونے کی اپنی ایک ویلیو ہے، سونے کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے. اب یا گندم کی اپنی ایک انٹرنسک ویلیو ہے، گندم کو آپ کھا بھی سکتے ہیں، اس کو آپ ایکسچینج کر سکتے ہیں. اس سونے کے سکے کے، چاندی کے سکے کی اپنی ایک ورتھ ہے جو دنیا میں قابل قبول ہے. تو ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان آزاد ہوا کرتے تھے جب وہ سونے اور چاندی کے سکوں میں ڈیل کرتے تھے، کیونکہ چین سے ایک آدمی چلا ہے، اس نے اپنے سونے کے سکے ساتھ رکھے، اب وہ یورپ میں بھی جا کے تجارت کرتا ہے تو وہ آزاد ہے. دنیا میں ہر جگہ اس کی کرنسی ایکسپٹ ہوتی تھی. یہ نہیں ہوتا تھا کہ چین کا ایک آدمی یا یورپ میں بیٹھا ہوا ایک بینکر جو ہے وہ چین کی پوری قوم کو غلام بنا لے. یہ پاسبل نہیں تھا اس اکنامک سسٹم میں. یہ پاسبل نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوا کوئی شخص تجارت کرے تو نیو یارک میں بیٹھا ہوا یہودی اس میں سے اپنا حصہ نکال لے. اس اکنامک سسٹم میں یہ پاسبل نہیں تھا کیونکہ ٹرانزیکشن ریئل ویلتھ کی ہوتی تھی. انسان آزاد تھے. ایک انسان اپنی دولت لے کے رکھ لے، سونے کے سکوں کو زمین میں دبا دو، 100 سال کے بعد نکالو تو سونے کا سکہ ہے وہ. تو یہ ٹرانسفربل ویلتھ تھی، اس کو ڈی ویلیو نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کو ڈیپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس کی ایک حیثیت تھی. یعنی یہ ساری فنڈامنٹل کوالٹیز ہوتی تھی ایک سونے اور چاندی کے سکے میں، جس کی وجہ سے اسٹیبل اکنامک سسٹمز تھے. اگر کوئی بادشاہ مارکیٹ میں دولت لانا بھی چاہتا تھا تو اس بادشاہ کو کہیں سے کھود کے، ڈھونڈ کے، لا کے، تلاش کر کے سونا پیدا کرنا پڑتا تھا. نہیں تھی اس طرح نہیں تھا کہ بے درے دولت مارکیٹ میں ڈال دی جائے. دشمن کا ملک اگر کوئی آپ کی کرنسی پیدا کرنا چاہتا تھا تو اس کو بھی سونے کے سکے ہی بنانے پڑتے تھے. یہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کوئی ردی کاغذ چھاپ کے کہیں سے لے آئے اور آپ کے بینک نوٹس کاپی کر لیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کا سب سے سٹیبل اکنامک سسٹم، ایسا اکنامک سسٹم جس کے اندر انفلیشن نہ ہو، ایسا جس کے اندر انٹرنسک ویلیو کرنسی کی ہوتی کہ جب آپ نے کوئی کموڈٹی لی ہے، کوئی چیز کسی انسان سے لی ہے تو اس کے بدلے جو آپ نے دیا ہے اس میں بھی ویلیو ہونی چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تجارت کو حلال قرار دیا ہے، ربا کو حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ربا اس زمانے سونے اور چاندی کے سکوں کے دور میں بھی ربا کا نظام یا سود کا نظام، ربا یا سود کا نظام چلا کرتا تھا. کس کو کہتے ہیں ربا؟ دیکھیے کہ مثال کے طور پہ ایک انسان کو آپ نے 100 روپے قرض دیا یا 100 اشرفی قرض دی اور جواب میں آپ نے اس سے کہا کہ اوور پیریڈ آف ٹائم 120 یا 130 اشرفیاں تم سے واپس کروں گا. جس کو ہماری اردو میں سود کہتے ہیں، انٹرسٹ اس کو، یا اس کو عربی میں اس کے لیے ٹرم ربا ہے. قرآن نے لفظ ربا استعمال کیا. ظاہر سود فارسی کا لفظ ہے، ربا عربی کا ہے، ہمارے اردو میں سود استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرمنگل ٹرم ہے، ایک ہی معنی ہے ان کا. تو ہم سود استعمال کریں گے یا ربا استعمال کریں، اٹ مینز دا سیم تھنگ. اب یہ اس سونے اور چاندی کے اکنامک سسٹم پر ربا کا نظام اس وقت بھی قائم تھا. یعنی اس وقت بھی کوئی سود خور یہودی ایسے ہوا کرتے تھے. قرآن کے نے کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے خاص طور پہ جو یہودیوں کو ڈیفائن کیا ہے اس میں ان کے اکنامک ٹرانزیکشنز کو کثرت سے استعمال کیا. قرآن نے بہت زیادہ ہمیں تعارف کروایا اس بات کا کہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ یہودی اکنامک ٹرانزیکشنز کیسے کرتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی سود کی طرح کی ایک چیز ہے، تو اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا، سود کو حرام قرار دیا ہے، اور سود کھانے والوں کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان جنگ کیا ہے. یعنی یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ربا کے نظام کے خلاف اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ یا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں مشرکین کے خلاف کیا ہے، یا اعلان جنگ کھلم کھلا حرب من اللہ و رسول کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو سود اور ربا کا کاروبار کرتے ہیں. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایسی کون سی خوفناک بات ہے. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ سود اور ربا کا کام کرنے والے ایسے ہیں جن کو شیطان نے چھو کے باولا کیا ہو، یا تخبط الشیطان من المس، یعنی شیطان ان کو چھو کے دیوانہ کر دیتا ہے، پاگل
کر دیتا ہے, یعنی دے آر میڈ پیپل. اتنے ایمفیسس سے بات کیے. سو اس لیے ہم ایمفسائز کر رہے ہیں اس بات پہ کہ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سود اور ربا کا جو نظام قائم ہوا ہے, جس کی بنیاد پر آج یہ گلوبل اکنامک سسٹم جو کہ دجال کا نظام ہے, جو کہ زائنسٹ قائم کرنا چاہتے ہیں, جو پری ریکویسٹ ہے ان کی اس گلوبل گریٹر اسرائیل اسٹیٹ بنانے کے لیے, اور جس کے نتیجے میں اسرائیلی ریاست سے بیٹھ کے ان کا ارادہ یہ ہے کہ پوری دنیا پر قبضہ کر کے اکنامک انسلیومنٹ اور اس کے بعد فزیکل انسلیومنٹ اس قوم کو کریں گے. اس لیے یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ تاریخی طور پر سود اور ربا کا نظام اور کرنسی کا کانسیپٹ کیا تھا, اور اس کو انہوں نے کس طرح مینوپولیٹ کیا پچھلے 150 سال میں, کہ وہاں سے لے کر آج جو نظام آپ دیکھتے ہیں وہ یہاں تک کیسے پہنچا. ڈیفیکلٹ کانسیپٹس ہیں, ہم تیز نہیں جائیں گے, ہم اس میں آہستہ بات کریں گے, لیکن یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری کانسیپٹ جو بریف کرتے ہیں. کرنسی کو سمجھیے پہلے. بیس کانسیپٹ از کرنسی. کرنسی تاریخ انسانی میں ریئل ویلتھ ہوتی تھی. جب ٹرانزیکشن کرتے ہیں آپ کسی مال کسی چیز کا, تو جو آپ چیز دیتے ہیں اس کی اپنی ویلیو ہونی چاہیے. کیش کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو مال کے بدلے مال دیں یا اس کو سونے اور چاندی کے سکے دیں. یہ اکنامک سسٹم سٹیبل ہوتا ہے. اس کو سمجھیے گا, ہم اس کو بلڈ کر کے پھر آگے آئیں گے کہ کہاں سے وہ اکنامک سسٹم جو سونے اور چاندی کے سکے پہ تھا یہ وہاں سے نکل کر آج کیسے پہنچا. جب یہ بات ہو رہی ہے تو ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ where did this paper money concept then come from, its origin اور اس کی ماڈرن شیپ کیا ہے, تو اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا ہمیں بتائیں. میں آپ کو پہلے جنرل کانسیپٹ دیتا ہوں, اس سے پہلے کہ فزیکلی جو باتیں ہم کریں گے اس کی فزیکل مثالیں آپ کو اپنے آس پاس دیں گے. پہلے جنرل کانسیپٹ ایک سمجھ لیجیے. دیکھیے مثال کے طور پر ایک معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ سونے اور چاندی کے سکے استعمال کرتے ہیں, جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہوتا ہے. اس معاشرے میں ایک شخص نے اپنی دکان کھولی جس کو نام رکھا اس نے بینک, اور اس نے آ کے لوگوں سے یہ کہا کہ تم سونے اور چاندی کے سکے لے کے پھرتے ہو, تمہیں دقت ہوتی ہے, لوگ لوٹ لیتے ہیں, تکلیفیں ہوتی ہیں, تم ایسا کرو کہ سونے اپنا لا کر میرے پاس جمع کرا دو اور میں تمہیں اتنے سونوں کی رسید ایشو کر دیتا ہوں. یعنی 100 سیف ڈپازٹ, تم مجھے 100 اشرفیاں دو, میں تمہیں رسید دے دیتا ہوں 100 اشرفیوں کی. تم نے مجھے 50 اشرفیاں دو, میں تم کو رسید دے دیتا ہوں, تم آپس میں تجارت رسیدوں پہ کر لو. اور یہی ہونا شروع ہو گیا کہ جب لوگوں کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بینک بنا ہوا ہے, اپنی اشرفیاں انہوں نے بینک میں جمع کرا دی, رسیدیں لے لی. اب ایک کانسیپٹ میں آپ کو بتاؤں, 100 اشرفیاں اگر بینک میں رکھی ہیں, 100 رسیدیں مارکیٹ میں چل رہی ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جس آدمی کو ضرورت ہے وہ بینک کے پاس اپنی رسید لے کر آتا تھا, اپنی اشرفیاں لیتا تھا اور چلا جاتا تھا. آسانی ہے, یہاں تک تو بڑی آسانی ہے. پھر یہ ہوا کہ جس شخص نے بینک بنایا تھا اس نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ آپس میں اتنے خوش ہیں رسیدوں سے کام کرنے میں کہ کوئی آتا نہیں ہے سونا لینے کے لیے میرے پاس. تو چونکہ اس کے پاس اختیار تھا رسید ایشو کرنے کا, تو سونا اس کے پاس 100 روپے کا تھا, رسیدیں اس نے 1000 روپے کی ایشو کرنا شروع کر دی. اب یہ جو 900 روپے کی فالتو رسیدیں اس نے ایشو کی ہیں کہ جعلی رسیدیں ہیں. اگر اس کو ذہن میں رکھیے گا ذرا, یہاں پہ بینکنگ سسٹم شروع ہو رہا ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. اگر 100 روپے کا سونا اس کے بدلے 100 روپے کی رسید ہے تو وہ رسید تو ٹھیک ہے کیونکہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے. جب اس نے یہ دیکھا کہ کوئی آدمی سونا لینے نہیں آ رہا ہے اور رسید جاری کرنے کا اختیار بھی اس کے پاس ہے, تو اس شخص نے جعلی طریقے پہ فراڈ کر کے 900 روپے کی فالتو رسیدیں جاری کر کے مارکیٹ میں چھوڑ دی. لوگوں کو تو نہیں پتا کہ اس کے پیچھے سونا موجود ہے یا نہیں ہے, لوگ ان رسیدوں کو استعمال کرنے لگے. تیسرا سٹیپ اس نے کیا کیا, اس نے یہ دیکھا کہ چونکہ رسیدیں ہی مارکیٹ میں چل رہی ہیں, اس نے یہ سونا لیا اور غائب کر دیا. اب جو رسیدیں ہیں 1000 روپے کی جو رسید مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ تمام جعلی رسیدیں ہیں کیونکہ ان کے پیچھے جو سونا ہے وہ غائب ہو چکا ہے. سید صاحب بہت انٹرسٹنگ کانسیپٹ بیان کریں آپ, لیکن وقت ہو ایک بریک کا. ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد.